السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ Yang selalu dirindukan setiap muslim di dunia kini menjelma dalam sebuah bangunan masjid di Subang, Jawa Barat. Bangunan masjid berbentuk persegi ini sengaja dibangun persis dengan Ka'bah di Mekah. Yang unik, selain bangunan yang menyerupai Ka'bah, dibangun juga replika makom Nabi Ibrahim dan Hajar Aswad di sekitar bangunan masjid. Bukit Safa Marwah serta deretan tanaman palem untuk mengilustrasikan suasana padang pasir. اس دنیا میں خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور مقدس ہے۔ یہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی سب سے پہلی عمارت ہے۔ اس کے اندر مغفرت اور رحمت ہے اور سارے جہاں کے لیے سیدھی راہ اور ہدایت کی بنیاد ہے۔ دن میں 5 مرتبہ دنیا کے ہر ایک کونے میں رہنے والا مسلمان اسی ایک جگہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ اسی پاک گھر کا طواف اسلام کے 5 بنیادی رکن میں سے ایک ہے، یعنی حج کرنا۔ تو سوچیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر خود اس گھر کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی کعبہ عربوں کے لیے مقدس ترین عبادت گاہوں میں سے ایک تھا، اور اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بیان ہوتا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ ابتدائی طور پر بغیر چھت کا ڈھانچہ تھا، اور اس حقیقت کے باوجود بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ کی عبادت کے لیے قریش مکہ نے اپنے دور کے اندر کعبہ پر بتوں کے ساتھ قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن 608 عیسوی کے دوران قریش قبیلے کے طاقتور رہنماؤں نے مل کر مختلف قسم کی لکڑی اور چنائی کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کی آمد سے پہلے کعبہ کی تعمیر کے لیے مل کر کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد 620 عیسوی کے اندر جب آپ کے صحابہ کرام اور پیروکاروں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، تو صرف 10 سال کے بعد یعنی 630 عیسوی کے اندر آپ نے فتح مکہ کے بعد اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کعبہ کے اندر موجود تمام بتوں کو تباہ کر دیا، اور ان تمام مشرکوں کو ایک بار پھر سے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی طرف لوٹا دیا۔ ایسا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ان آیات کو تلاوت فرمایا کہ بے شک سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ جس کعبہ سے بتوں اور شرک و بت پرستی کا صفایا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی کامیابی کا اعلان کیا تھا، آج سے 1400 سال کے بعد خود کو مسلمان کہنے والے خود کا کعبہ تعمیر کر کے اس کی عبادت اور اس کا طواف بھی شروع کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ لوگ درباروں پر بھی اپنا خود کا حج شروع کر چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت کرتے ہوئے امت کو فرمایا تھا کہ اے لوگو، دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کی امت اس طرح سے گمراہی کے اندر پڑ کر دین کا حلیہ بگاڑ کر جانے انجانے کے اندر اپنی جہالت کی وجہ سے شرک کرنے لگے گی۔ ایسے مشرک لوگ جب قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس جانا چاہیں گے، لیکن ایک فرشتہ آپ کو بتائے گا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، نئی نئی بدعات اور شرک کو جاری کر دیا۔ اور اللہ کے رسول یہ سن کر فرمائیں گے کہ جس کا مفہوم ہے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، یعنی میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ میلاد النبی کے نام پر ہر سال انڈیا اور پاکستان کے اندر ہمیں جو جہالت دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہر سال پچھلے سال سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ لوگ خانہ کعبہ اور روزہ رسول کے ماڈل بنا کر ہندوؤں کی طرح ان کے تعزیے اٹھا کر چلتے ہیں، انہیں مارکیٹوں کے اندر شو پیس کی طرح سجا کر رکھتے ہیں، اور یہ دن گزرنے کے بعد انہیں کوڑے دان یا پھر پانی کے اندر پھینک کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ جبکہ انڈونیشیا جیسے ملک کے اندر جہاں پر تعداد کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، وہ اسے ایک مزید ایکسٹریم لیول پر لے گیا ہے کہ نہ صرف کعبہ جیسی عمارت تعمیر کر دی ہے جو بالکل اصل کعبہ کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے، بلکہ کعبہ کے پاس موجود ہر ایک زیارت یعنی مقام ابراہیم، حجر اسود اور کعبہ کے دروازے تک کی ڈپلیکیٹ تیار کر دی ہے۔ اصل میں یہ انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر بنائی گئی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے جامع مسجد الفکر۔ یہاں لوگوں کے لیے کوئی مسجد موجود نہیں تھی، تو گاؤں کے لوگوں نے پیسے جمع کر کے ایک مسجد کو تعمیر کروانے کا سوچا، اور ان میں سے ایک جینیف شخص نے یہ مشورہ دیا کہ اسے کعبہ کی ڈپلیکیٹ بنا دیا جائے۔ یہ عمارت بالکل ویسے ہی بن کر تیار ہو گئی۔ ان مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کعبہ سے محبت کرتے ہیں اور اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اصل کعبہ کو دیکھنے کے لیے جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے یہ عمارت تعمیر کی۔ اس عمارت کے پیچھے ان لوگوں کی چاہے جیسی مرضی انٹینشن ہو، لیکن کعبہ جیسی کسی عمارت کو تعمیر کرنا اور اسے کعبہ کی طرح اہمیت دینا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ حرام ہے،
کیونکہ اسی طرح کی بدعات سے شرک و بت پرستی کی شروعات ہوتی ہے اور آنے والی نسلیں آہستہ آہستہ اسی عمارت کو کعبہ کی طرح مقدس سمجھ کر اس کی عبادت شروع کر دیں گی، اس کا طواف کریں گی۔ دنیا کے ہر ایک مسلم ملک، ہر ایک شہر اور ہر ایک گاؤں کے اندر اپنا کعبہ ہوگا، اور اسی لیے ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے، کیونکہ کعبہ مسلمانوں کو حج، عمرہ، نماز اور عبادات وغیرہ کے لیے جوڑنے کے لیے ان میں اتحاد پیدا کرنے کی علامت ہے، اور اگر مسلمان اسے مسجد کہہ کر کعبہ کی علامت کا ڈپلیکیٹ تیار کرنے لگیں گے تو یہ اتحاد امت ٹوٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح کا ایک کعبہ کا ماڈل کربلا عراق کے اندر امام حسین علیہ السلام کے روزے کے سامنے عارضی طور پر بنایا گیا تھا، جہاں پر لوگ اسے شو پیس کی طرح سیلفیاں لینے کے لیے کسی بت کی طرح استعمال کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اس کا طواف کر کے لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہے تھے، جیسا کہ اصل خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یا حج کے ٹائم مسلمان پڑھا کرتے ہیں، یعنی اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، جس پر خود شیعہ علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ یہ ویڈیو تقریباً 2 سال پرانی ہے، لیکن آپ کو ان ویڈیوز سے اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بد عقیدہ مسلمان دن بدن کتنا پستی میں جا رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ کے ڈیزائن یا پھر اس کی نسبت پر کوئی بھی عمارت نہیں بنائی جا سکتی، کیونکہ قیامت تک کے لیے کعبہ صرف ایک ہی ہے۔ لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی آپ شرک کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کا فوکس دربار ہی کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بہترین مثال پیش کرتا ہوں کہ یہ انڈیا کے اندر یو پی کے مگن پور کے اندر کسی بابا کا دربار ہے جن کا نام ہے زندہ شاہ مدر۔ اس درگاہ کے اندر خانہ کعبہ کی عمارت کو بنا دیا گیا ہے، جہاں پر آپ لوگوں کو صاف طور پر طواف کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اب بتائیں کہ اس جہالت کو ہم شرک کے سوا بھلا کیا نام دیں؟ قبرستانوں میں جا کر انسان کو اللہ کا خوف آنا چاہیے تھا، آخرت کی فکر ہونی چاہیے تھی، یا پھر وہاں پر جا کر اسے شرک کرنا چاہیے تھا؟ اس مشرک کو تو آپ سبھی لوگ یقیناً پہچانتے ہوں گے، آپ ذرا اس کی باتیں غور سے سنیں۔ درگاہ شریف جو ہے کعبہ شریف کے جیسے دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں عزت کے چاہنے والے کا عقیدہ یہی ہے، جو بھی کعبہ شریف میں نہیں جا سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آنے کی یہ بھی عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہے، امام حسین کے اولاد سے ہے، اور کعبہ شریف کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں سے بنایا۔ اگر آپ کو یہ جہالت کی انتہا لگ رہی ہے تو آئیے میں آپ کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر 7 شریف کے اندر موجود لال شہباز قلندر کے مزار پر لیے چلتا ہوں، جہاں پر لوگ بنا کسی کعبہ جیسی عمارت کے ان لوگوں کے بقول شہباز قلندر کے بیٹھنے کی جگہ کو حج سمجھ کر اس کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہر وہ رسم ادا کر رہے ہیں جو کہ ہندو اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کر دوں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنی عبادت اور طواف کے لیے اور مسلمانوں کی یونٹی کے لیے جو اپنا گھر مقرر کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے صرف اور صرف کعبہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اللہ کے اس گھر کا حج کرے، اور جو بھی شخص اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Thanks for watching this video. Allah Hafiz.